السلام علیکم۔ مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے اور نہایت خوش دلی اور وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ تنگ دلی، بے رخی، سرد مہری اور کڑہن کا اظہار ہرگز نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام و راحت، سکون و مسرت اور تسکین جذبات کے لیے ہوں۔ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، نہایت خوش دلی اور فراغی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا اور خود خاطر مدارت میں لگے رہنا، یہ ساری باتیں اکرام ضیف میں داخل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس ان کی خاطر مدارت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے، اور کھائیں اور کھائیں۔ جب مہمان خود آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار سے باز آ جاتے۔ مہمان کے آنے سے سب سے پہلے اس سے سلام کیجیے اور خیر و عافیت معلوم کیجیے۔ قرآن میں ہے، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہم فقالوا سلاما قال سلام۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا؟ ابراہیم نے جواب میں سلام کیا۔ دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کیجیے اور جو اچھے سے اچھا میسر ہو مہمان کے سامنے فوراً پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو موٹا تازہ بچڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن میں ہے، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمین فقربه إليهم۔ تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کر کے بھونا اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ فرغ إلى أهله کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ چپکے سے گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے، اس لیے کہ مہمانوں کو دکھا کر اور جتا کر ان کے کھانے پینے اور خاطر تواضع کرنے کی دوڑ دھوپ ہوگی تو وہ شرم اور میزبان کی تکلیف کی وجہ سے منع کریں گے اور ناپسند کریں گے کہ ان کی وجہ سے میزبان کسی غیر معمولی زحمت میں پڑے اور پھر میزبان کے لیے موقع نہ ہوگا کہ وہ خاطر خواہ خاطرداری کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شریح فرماتے ہیں، میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور ان دو کانوں نے سنا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے کہ جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ مہمان کے انعام کا موقع پہلے شب روز ہے۔ ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے نہ رہیں اور اسی طرح رات دیر تک مہمان کو پریشان نہ کیجیے تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے۔ مہمان کی عزت اور آبرو کا بھی لحاظ رکھیں اور اس کی عزت اور آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیں۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اسے اپنی غیرت اور اہمیت کے خلاف چیلنج سمجھیں۔ قرآن میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیں اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے تھے۔ مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کے لیے درخواست کیجیے، بالخصوص اگر مہمان نیک، دیندار اور صاحب فضل ہو۔
حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہریسہ پیش کیا، آپ نے تھوڑا سا تناول فرمایا، پھر ہم نے کھجوریں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے اور گٹھلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔ پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والوں کے آگے بڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، خدایا تو نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر۔